اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علیکم۔ طواف کیسے ادا کریں؟ ایک مکمل رہنمائی، دعائیں، احکام اور بہت کچھ۔ طواف اسلام میں سب سے آسان لیکن اہم ترین رسومات میں سے ایک ہے۔ یہ ایک عبادت ہے اور حج اور عمرہ کرنے کا ارادہ رکھنے والے عازمین کے لیے ایک لازمی رسم ہے۔ چونکہ یہ ایک مقدس رسم ہے، اس لیے طواف کے ساتھ متعدد دعائیں اور شرائط وابستہ ہیں۔ خانہ کعبہ کے گرد 7 چکروں پر مشتمل طواف حجر اسود سے 1 گز پہلے شروع ہوتا ہے اور اسی مقام پر ختم ہوتا ہے۔ طواف کا مقصد مسلمان مرد اور عورتیں خانہ کعبہ کے گرد 7 بار طواف کرتے ہیں۔ حج کی اصل رسم ہونے کے ناطے طواف چھوٹے اور بڑے دونوں حج یعنی حج اور عمرہ کا ایک اہم حصہ ہے۔ طواف عربی اصطلاح طافہ سے ماخوذ ہے۔ اس سے مراد گھڑی کے مخالف حرکت میں دائروں میں خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے۔ طواف 7 دائروں پر مشتمل ہے، ہر ایک حجر اسود پر شروع اور ختم ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ کا ایک مکمل چکر شوط کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، وہ تیرتے ہیں ہر ایک مدار میں۔ قرآن مجید الانبیاء۔ مذکورہ آیت اس سائنسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کائنات میں ہر چیز کا توازن گردش پر منحصر ہے۔ نظام شمسی ہماری کہکشاں کے مرکز میں گردش کرتا ہے، سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں اور چاند زمین کے گرد گھومتا ہے، ہر ایک اپنی مدار میں۔ گردش کا وہی قانون کائنات کے سب سے چھوٹے عنصر ایٹم پر لاگو ہوتا ہے، جیسا کہ یہ نیوکلس کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس حقیقت پر غور کرتے ہوئے کہ گردش در حقیقت ایک کائناتی قانون ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت اور مومنین کی سر تسلیم خم کرنے کی علامت ہے۔ کعبہ مومنین کا روحانی مرکز ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ تیار کی، کہا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور کھڑے ہونے والوں اور رکوع کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور سجدہ کرو اور لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ وہ تیرے پاس پیدل اور ہر دبلے اونٹ پر آئیں گے، وہ ہر گہری کھائی سے آئیں گے۔ قرآن پاک الحج۔ طواف سے پہلے کسی دوسری عبادت کی طرح خواہ زبانی ہو یا غیر زبانی نیت کرنا لازم ہے۔ اگر آپ نہیں جانتے کہ طواف کی نیت کیسے کی جائے تو یہ ایک دعا ہے جسے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں مسجد الحرام کی طواف کا ارادہ رکھتا ہوں تو اسے مجھ سے قبول فرما اور میرے لیے آسان فرما۔ احرام میں مردوں کو اپنے بائیں کندھے کو ڈھانپنے اور دائیں کندھے کو کھلا رکھنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت اور خانہ کعبہ کو یاد کرتے ہوئے انتہائی عاجزی کے ساتھ طواف کرنے کی ہدایت کی ہے۔ طواف کے دوران دنیاوی غیر ضروری باتوں سے گریز کرنے اور پینے یا کھانے سے بچنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ اپنے ظاہر اور پوشیدہ دونوں کاموں میں اخلاص، عقیدت، قلب کی موجودگی اور آداب اور طرز عمل پر اچھی طرح توجہ دینی چاہیے، کیونکہ طواف نماز ہے۔ اس کے تمام آداب کو برقرار رکھنا اور اللہ کے گھر کا طواف کرنے والے کے دل کو جذبات سے بھرنا ضروری ہے۔ طواف کے دوران حجر اسود کو پہلی بار سلام کرنے، بوسہ دینے یا چھوتے وقت درج ذیل دعا پڑھیں۔ بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء بعہدک واتباعا لسنت نبیک محمد۔ اے اللہ کے نام سے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اے اللہ، تجھ پر ایمان، تیری کتاب پر یقین
تیرے عہد کی تکمیل اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تقلید میں۔ اگر آپ کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دعا کے بیان کرنے سے لمحہ نکل جائے گا، کیونکہ مخصوص دعا کے ساتھ صرف الفاظ کا اعادہ ہوگا، جبکہ یہ موقع کسی دعا اور اپنے رب کو عاجزی اور خلوص کے ساتھ یاد کرنے کے لیے ہے، لہذا کوئی مذائقہ نہیں ہے اور کسی کو طواف کے دوران یاد آنے والی کوئی بھی دعا پڑھنے کی اجازت ہے۔ طواف کے دوران پڑھنے کی دعائیں، طواف کی مناسک اور ادا کرتے وقت ان دعاؤں کو پڑھنا ضروری ہے۔ طواف کے آغاز میں علی ابن طالب رضی اللہ عنہ نے یہ دعا پڑھی، بسم اللہ اللہ اکبر اللہم ایمانا بکا وتصدیقا بکتابکا ووفاء بعہدکا وتبعا لسنت نبیک محمد۔ جو شخص کعبۃ اللہ کے یمن کی طرف کے کونے یعنی رکن یمانی میں یہ دعا پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔